میں پھر سے دہراتا ہوں, بی بی ام فروا بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. اس خاطر ہے کہ جو عامت المسلمین ہیں ان کی جانب سے ریپیٹڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے جو امام ہیں ان کا جو جد مادری کے سے تعلق بنتا ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے. تو پھر آپ خلیفہ اول سے برات کا اظہار کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ ہی کے امام کا جد مادری کی جانب سے جو سلسلہ ہے وہ تو خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے. اچھا غور کیجئے گا, آپ اس اعتبار سے کہ ٹیکنیکلی یہ بات صحیح ہے کہ وہاں تک شجرہ ملتا ہے, ام فروا بنت قاسم ابن محمد ابن ابی بکر. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ خود محمد ابن ابی بکر ان سے وہ شجرہ ملتا ہے جا کر, جو خلیفہ اول کے نسبی بیٹے ہیں. خود عامت المسلمین برادر اہل سنت محمد ابن ابی بکر کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی چند نسلوں بعد جا کر یہ دلیل قائم کریں گے کہ آپ کی امام کی والدہ ان کا شجرہ خلیفہ اول سے جا کے ملتا ہے, لیکن جو خود جہاں سے جس کے ذریعے سے ملتا ہے محمد ابن ابی بکر انہیں تو اون کیجئے پھر, اس لیے کہ وہ تو ہیں ہی خلیفہ اول کے ڈائریکٹ اولاد ہے نا, اور بی بی اسما بنت امیس کے. لیکن خلیفہ اول کے فوت ہو جانے کے بعد امیر المومنین نے حضرت اسما بنت امیس سے ازدواج کیا تھا اور محمد ابن ابی بکر کو اپنے گھر لے آئے تھے, اور جو محمد ابن ابی بکر کی پرورش ہوئی ہے وہ علی ابن ابی طالب کے گھر میں ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو شجرہ جا کے ملتا ہے, بلکہ حرز الدین نے اپنی کتاب مراقد المعارف کی دوسری جلد میں اس بات کو لکھا ہے کہ محمد ابن ابی بکر کو مولا علی علیہ السلام وہی نسبت حاصل ہے جو حضرت ابو ذر غفاری کو ختمی مرتبت سے حاصل ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شجرہ ملتا ہے تو جا کے پوری تفصیل بیان کیجئے پھر کہ اس میں حقیقت کیا ہے. تو حضرت محمد ابن ابی بکر نے تو خود تینوں خلافتوں کو غصبی شمار کیا ہے, ان کے سٹینڈ سے بالکل واضح ہے, بلکہ جنگ جمل میں وہ اپنی خار کے مقابلے میں مولا علی کا ساتھ دینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. تو سبحان اللہ, اگر ایسے محب اہل بیت کی نسل کہ جس کے ارد گرد تو سب دشمن اہل بیت ہوں لیکن ان کا اپنا وجود محبت علی ابن ابی طالب سے سرشار اور چھلک رہا ہو, اس مرد مجاہد کی نسل سے اگر کوئی بی بی ہو تو حق ہی ہے کہ اپنے زمانے کے امام کی ماں قرار پائے. ارے سبحان اللہ قبلہ, واہ واہ. تو اس کی یہ پوری تفصیل ہے, اور اس تفصیل کا چونکہ تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے, اور اس کے لیے یوٹیوب پر کلپس بھی کچھ موجود ہیں کچھ مفتیان کرام کے, تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں کہ آپ پوری تفصیل بیان کیجیے کہ جو شجرہ جا کے ملتا ہے اس میں محمد ابن ابی بکر, اور یہ کہہ کر پھر آپ خالی کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ خلیفہ اول کی نسل سے ہیں, بلکہ اصل تو یہ سوچ کر عبرت حاصل کیجیے کہ جس محمد ابن ابی بکر کی نسل سے ہیں امام جعفر صادق کی والدہ, انہوں نے تو عشق حیدر کرار میں اپنے باپ ہی کی خلافت کو ریجیکٹ کر دیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں جملہ آپ کی خدمت کرنے والا ہوں, اور ریجیکٹ کرنے والے ہی کو رافضی کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے, سبحان اللہ, کیا کہنے. ریجیکٹ کرنے والے ہی کو رافضی کہا, جی ہم رافضی ہیں, ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. ہر وہ کہ جس نے اہل بیت کے حق کو غصب کے ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ بہت اہم درس ہے ہمارے لیے کہ آپ خود اور یہاں بچوں کی تربیت کے اعتبار سے باقی جو ساری ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں اور جو اہم باتیں ہیں ہمیں ماحول کے اعتبار سے خیال رکھنا ہے, ان میں جو بیس ہوتی ہے نا, بنیاد, کچھ ایک ہوتی ہے بلڈنگ, اس میں آپ کو ایک ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے, کچھ اس میں ڈیکوریشن کی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ اس میں کچھ کام کی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایک ہے بنیاد, سلیبس, جہاں پر بنیاد بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بنیاد میں گھٹی میں ملا دیجیے اپنے بچوں کے لیے دو باتیں, ایک یہ کہ معصوم 14 کے علاوہ ہے نہیں کوئی. سبحان اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی ہستی آ جائے, معصوم 14 ہیں. بے شک. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے قبلہ, کیا کہنے. کوئی آ جائے, معصوم فقط 14 ہے. اور ہمیں رشتہ داریوں کو اور تعلقات کو دیکھنا ہی نہیں ہے. بے شک. جو معصوم علیہ السلام کی محبت سے سرشار ہے, وہ چاہے کسی خاندان کا ہو, وہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی بغض ہے یا شک و شبہ ہے, چاہے وہ ہماری اپنی محفل میں بیٹھا ہوا بظاہر جسم اس کا یہاں ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سے ہمارا. یہ بہت اہم ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, عقائد کے معاملے میں جیسے جیسے حالات بڑھتے جائیں گے بہت سخت حالات آنے والے ہیں. احادیث میں مفہوم موجود ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی صحیح ولایت پر باقی رہنے والے بہت کم رہ جائیں گے. صحیح ہے.
تو یہ سب مولا علی کی صحبت کا نتیجہ تھا جو محمد ابن ابی بکر اس مقام پہ پہنچے. اور اس میں ایک جو سیکھنے کی اور بڑی اہم بات, میری مائیں بہنیں جو سنیں, بہت بڑا کردار محمد ابن ابی بکر کی ماں جناب اسماء بنت امیس کا تھا. ماں کا کردار جناب پیام اعظمی نے اسی موقع کے لیے تو کہا تھا ماں کی خدمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ اپنی اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے, اپنے اولاد کی تقدیر بدل دیتی ہے, بھائی باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی ہے. بھائی واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. باپ کے خون کی تاثیر بدل دیتی. تھوڑا سا ایسے شبیہ معاملہ یزید کے بیٹے کے ساتھ بھی ہوا ہے, اگرچہ کہ کوئی تقابل نہیں ہے یزید کے بیٹے میں اور محمد ابن ابی بکر میں, زمین آسمان فرق ہے, میں تقابل نہیں کر رہا, لیکن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کی ماں بھی کم از کم اسے اتنا تو تربیت دے دی تھی کہ سگے بیٹے ہی نے باپ کو ڈسون کر دیا تھا. اور یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کا اتنا گہرا اثر تھا کہ بیٹا ہی باپ پر تبرہ کر رہا تھا.